تو چلو بھائی، اب تھوڑا سا ہم نے بات کی ہے پی سی بی پہ. پی سی بی کو چھوڑو، پاکستان نیپال پہ آتے ہیں. وہ جو فواد جس ہاں کا ناجائز ابو ہے افتخار، بڑی یار اس نے اننگز کھیلی ہے. بابر نے بڑی اننگز کھیلی ہے یار، لیکن افتی لاسٹ نے یار. افتی نے بیٹنگ تو اچھی کی ہے، آئی ہیو ٹو ایڈمٹ. لیکن مجھے جو سب سے فنی چیز لگی نا، وہ پھر افتی نے کل ایک ٹویٹر پہ ویڈیو لگائی جس میں نا وہ جب بھی کسی کو بھائی کہتا ہے ہاں سارے اسے دیکھتے ہیں. سارے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں کیوں بھائی کہہ رہا ہاں ہے، ہم تو تجھ ہم تو سے کوئی بھائی 10 ایک سال چھوٹے ہیں. وہ اس بیچارے کے ساتھ لیکن بھی ویسے ایک عجیب ہی ہینڈ ہوا ہے نا کہ شکل اس کی ایسی ہے بالکل جیسے مطلب وہ نہیں ہوتا چھوارا، مطلب کھجی جب ہاں جو ہے اسے خشک کر کے چھوارا بناتے ہیں تو اس کی بھی ایسے جھریاں آ جاتی ہیں. تو ایسی شکل کے ساتھ وہ لگتا پتہ نہیں اصل میں کتنے کا ہوگا، لیکن اب اتنا بھی نہیں ہوگا کہ مطلب ہے کہ ان سے 10 سال بڑا ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا ان یار سب سے. ایسے بالکل نہیں ہوگا، بلکہ میں تجھے ایک سٹوری سناتا ہوں. لمز میں نا میرے کچھ دو، وہ ایک شیخان اجاز ہوتا تھا لمز میں، جو بعد میں شرجیل خان کا لائر بھی تھا جب اس کی فکسنگ ہوئی تھی نا. تو شیخان اجاز اور اس کا بھائی دانیال اجاز یہ بڑے مشہور لائرز ہیں. یہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو میں فزکس کی ٹیوشن پہ جاتا تھا او لیولز میں. تو یہ جو دانیال اجاز ہے یہ مجھ سے 2 سال ہی بڑا تھا، لیکن اگر آپ اسے دیکھو تو آپ کہتے تھے یہ کم از کم مجھ سے 5-6 سال بڑا ہاں ہوا، کیونکہ مونچھیں بال شال پورے آگے ہوئے تھے ہاں اس کے، اور پورا فل ہیری تھا نا انیل وہ کپور ایسے کی طرح. ہوگا نا کہ وہ سینے کے بال وہ شیپ کی بال ہاں سے مل رہے ہیں، وہ پھر ایک ہاں 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 امیجنری لائن بنائی جا رہی ہے کہ یہاں تک شیپ کروں گا ورنہ تو کوئی وہی نہیں ہے، ہاں نیچے تک کرتے رہو مطلب. ہاں ہاں ہاں. کچھ لوگ کی تو ہوتی ہے وہ نا کہ سین تھا، پورے جو لیکن آنکھ کے نیچے سے بال شروع ہوتے ہیں، آنکھ کے نیچے سے شروع ہوئے نہیں اس کو تو تو وہ مطلب ناک کے بال بھی اس کی مونچھوں کے بال کے ساتھ مکس ہو رہے تھے. تو وہ مطلب ہے تب میں تھا کوئی 15 ایک سال کا، اور وہ ہوگا کوئی 17 سال کا. ٹھیک ہے، اور 1 سال سینئر تھا. لیکن دیکھنے میں لگتا تھا میں فل پپو. مطلب ہے میری بھی مطلب ہے چھوٹی بہت شیو تو تھی، لیکن تھا تو فل پپو نا 15 سال کی ہوں عمر میں. ہوں لیکن ادھر ایج ڈفرنس بہت زیادہ لگتا تھا، وہ 5-6 سال بڑا لگتا تھا. افتی ہوگا، افتی ابھی کہتا ہے میں 32-33 کا ہوں، لیکن افتی ہوگا 35-36 کا. ہاں 35 36 کا ہوگا، مطلب ایسا تو نہیں ہوگا کہ 42 کا ہوگا. بٹ ایون فار لائک سمن 35-36 ہی ہیز گریٹ فٹنس. لائک فٹنس تو اس کی سیٹ ہے افتی کی. فٹنس تو صحیح ہے، بھاگتا وقتا بھی ہے آؤٹ فیلڈ میں، رننگ بھی صحیح کر ہاں لیتا ہے، کیچز بھی ٹھیک ہی ہے. پکڑتا ہے، اچھے ہاں اچھے کیچز بھی پکڑتا ہے. ہاں میں مجھے نہیں یاد پڑتا اس نے کوئی کیچ گرایا ہو، مطلب آئی ڈونٹ ریمبر اینی ہاں ایٹ کہ لیسٹ. جس طرح شاداب نے ایشیا کپ کے فائنل میں ٹوئنگ ہاں وہ کر ہاں دیا تھا. حسن علی بھائی نے پھر گرایا تھا. اصل میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو کے پی کے بوائز ہیں نا، ان کو انڈیا کے خلاف لاؤ، یہ ذرا نا دے کم ود اے پوائنٹ ٹو پروو کہ ہم بھی اتنے ہی پیٹریوٹک ہیں جتنے پنجابی ہیں. ہاں کہ تو دیکھ رضوان، افتی، جو بڑی بڑی پرفارمنسز ہوئی ہیں اگینسٹ انڈیا بیٹرز کی ریسنٹ ٹائمز میں، لائک جو ایک ہم میچ جیتے وہ بھی رضوان بابر نے سکور کیا، شاہین نے وکٹیں لی. اس سے اگلا میچ جو ہم جیتے اس میں نواز نے سکور کیا، رضوان نے سکور کیا. وکٹیں اب نہیں یاد کس نے لی تھی، لیکن اس کے بعد بھی نسیم شاہ نے کے ایل راہل کو بنی بنایا. ورلڈ کپ میں بھی افتی نے سکور کیا، شان مسعود نے سکور کیا. پھر وکٹیں جو اوپننگ وکٹ تھیں وہ تھوڑی رؤف نے لی، لیکن بیٹنگ میں آپ کو صحیح مومنٹم افتی نے دیا. وہ تو پھر باقی کے پی بوائز جو ہیں حیدر علی، نواز شواز، انہوں نے آگے مرا لی. لیکن کے پی کے بوائز، کے پی کے جو بیٹسمین ہیں وہ انڈیا کے خلاف آ کے نا دے کم ود اے پوائنٹ ٹو پروو آئی فیل. ہاں ہاں وہ ان کے لیے آسان میچ ہے نا کہ انہیں صرف یہ دکھانا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. ان کے لیے ان ہاں کی گانڈ پھٹتی ہے افغانستان کے ساتھ، کیونکہ ہاں ان کا یہ ہوتا ہے مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے کہ اصل پٹھان کون ہے، ہاں ہاں. اصل مرد وہ کون ہے. تھوڑی نا وہ تھوڑا ایگزسٹینشل کرائسس آ ہاں جاتا ہے. ہاں بالکل. تو تو بھائی ہم نے یہ لیکن سوچا پوڈ کاسٹ سے پہلے کہ پوری دنیا انڈیا پاکستان کے میچ پہ بات کرے گی، تو ہم نہیں کریں گے اس کے اوپر، ہم ہم نہیں کریں کریں گے. گے، ہم لیکن ہم اسے پاکستان چھو کے نیپال بھاگ پہ، جائیں گے. اور ہم اس سے اگلا گھنٹہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے پوری بنگلہ دیش اور سری لنکا کا جو میچ ہوا تھا اس کے اوپر، ٹھیک ہے. نہیں، اور دوسری جو بات ہے یار، وہ میچ تو میں نے دیکھا بھی نہیں اتنا بکواس میچ تھا. تو بہت اس بکواس. کے بارے میں کیا بات کریں گے، وہ تو میرے خیال سے
بنگلہ دیش میں صرف نظم الحسن پپون نے بات کی ہوئی اس پہ. پپون. میرا جو پوائنٹ ہے نا, میں تجھ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, تھوڑا اپنے اوپینین دے یار. کہ 40. جب میچ شروع ہوا تو سب نے کہا جی بڑی حلوہ پیچا ملتان کی یہ وہ, لیکن جب آپ نے بیٹنگ دیکھنا شروع کی تو اٹ فیلٹ لائک اٹ وازنٹ دیٹ ایزی آف اے پچ, اور اس پہ فخر بھی اسٹرگل ہوا, امام بھی اسٹرگل ہوا, رضوان نے تو اس کا جب وہ انہوں نے اسکرین شاٹ دکھایا ہے کہ جب وہ بال اسٹمپس کو لگ رہی ہے اور وہ رن آؤٹ ہو رہا ہے, تو عجیب نا, رضوان جیسے شاہ رخ خان کاجول یا روینہ ٹنڈن کا بازو نہیں پکڑتا تھا اور وہ دور جاتی تھی, اس طرح کا سین تھا نا کہ آئے نہ چھوؤ مجھے میں گرم ہو جاؤں گی. تو وہ سین لگ رہا تھا مجھے. تو بڑے کامنٹیٹرز نے کہا کہ اس نے کیپ پہنی ہوئی تھی اس لیے مے بی ہی واز ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ ہز ہیڈ. حالانکہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ ٹینڈ تو اس کی کہیں آسمان میں تھی, بال جہاں پہ جا رہی تھی. when a fielder takes a shot at stumps تو آپ کا سر پہ تو نہیں وہ بال مارے گا نا یار, وہ بھی مطلب ہے کوئی وار کرمنل تھوڑی آپ اٹھا کے لائے ہو. تو میرے حساب سے بابر, اٹس آلسو دا فرسٹ میچ in which بابر hit 3 consecutive sixes. تو تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ ایک تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو بابر کی اننگز 151 جو اس نے کیا, ایک بار ڈراپ بھی ہوا, لیکن تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ بابر کی پاور گیم تھوڑی امپروو ہوئی ہے یا وہیں کی وہیں ہے, یا بابر کی پاور گیم کے بارے میں کچھ بتاؤ. یار بابر کی پاور گیم تو مور لیس وہیں کی وہیں ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس نے ایکسلریٹ تو کیا اننگز کے اندر, رائٹ, اس نے اینڈ میں ایکسلریٹ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ گرمی کافی تھی بھائی, گرمی کافی تھی, اور اس میں آپ اینڈ تک مطلب آپ کھیلیں اور آپ کو ایکسلریٹ کرنا ہو اور بڑی ہٹیں مارنی ہو, ایک مشکل کام تھا. لیکن اب جو ہے, اب کسی ایسی جگہ پہ اب یہ جب موقع ملے گا, جب انڈیا میں ہوگا مثال کے طور پہ ورلڈ کپ, اس موسم تھوڑا بہتر ہوا ہوگا, مطلب ایٹ لیسٹ کچھ شہروں میں تو بہتر ہی ہوگا انڈیا میں, تو اس وقت پھر صحیح پتہ چلے گا کہ یار کتنی فٹنس ہے اور کتنی فارم ہے اور کتنی پاور گیم میں امپروومنٹ آئی ہے. ویسے سچی بات یہ ہے کہ بابر کا جو رول ہے ون ڈے میں وہ پرفیکٹ ہے, اسے کوئی زیادہ پاور ہٹنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ ون ڈے کے حساب سے تو پرفیکٹ بیٹسمین ہے نا بابر کے, وہ ایک اینڈ کو سنبھال کے رکھے, بھلے رنا بال بھی کھیل لے کوئی بات نہیں, نو پرابلم. اس کے ارد گرد لوگ ہیں جو کہ رنا بال سے زیادہ کھیل سکتے ہیں, رائٹ, مطلب آپ کے جو لوور آرڈر جو آپ کے آل راؤنڈر ہیں سارے, دے ہیو دا کیپیسٹی کیپیبلٹی ٹو اسکور مور دین ون رن اینڈ اوور, ون رن اینڈ بال. ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اب بیچ میں سلمان آغا آیا, اب افتی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہی از اسپیکنگ. تو آپ کے پاس شاداب, نواز, سلمان, افتی ہیں جو بڑی بڑی ہٹیں مار سکتے ہیں بیونڈ یور ٹاپ 4. آپ کے نمبر 5 سے نمبر 8 تک آپ کے پاس جو لڑکے ہیں وہ بیسکلی دے کین ڈو پاور ہٹنگ. شاداب اگینسٹ اسپن, افتی اگینسٹ پیس, سلمان علی آغا از پاور ہٹنگ وہ اتنی نہیں کرتا, بٹ ہی سم ون جو تھوڑا سا مجھے مائیکل بیون یا اس طرح کے جو نہیں ہوتے, جو اکیومولیٹرز ہوتے ہیں بڑے تیز, مائیکل ہسی جو وغیرہ, نہیں گیم جیسے چلاتے رہتے ہیں, گیم چلاتے ہاں, رہتے ہیں. کہ وہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک اوور میں اگر سنگلیں بھی لے رہے ہیں تو آپ دیکھو کہ اوور ہوا ہے تو 5 سنگلیں لے لی, 4 سنگلیں لے لی, کہ وہ نہیں ہوگا کہ ایک اینڈ پہ اسٹرک ہو جائیں گے. اینڈ دے گیٹ کریٹو, اگر انہیں گیپ نہیں مل رہا تو ریورس ماریں گے, مطلب کچھ کریں گے ضرور. دے آر بزی پلیئرز, لائک جونٹی روڈز آتا تھا 90s میں, تو جونٹی روڈز کو اتنا بڑا بیٹسمین نہیں تھا لیکن ہی نیو ہاؤ ٹو مینوور دا فیلڈ. اور سلمان علی آغا تو ٹیسٹ میچز میں تو ہی از اے پراپر بیٹسمین. تو یہ اچھی ایک سائنس لگ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم میں مجھے بیٹنگ میں ایوری ون از لائک اسٹیپنگ اپ, اسپیشلی جب فخر زمان جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف فارم ہے پچھلی 7-8 اننگز میں. تو یار چکر یہ کہ اب ہمارا لوور آرڈر تھوڑا فارم میں آیا ہے تو ہمارا ٹاپ آرڈر فارم میں نہیں ہے. ایک عجیب ہی مطلب وہ اب فخر زمان اور امام دونوں ہی اب مطلب اتنے کوئی اچھے فارم میں تو نہیں لگ رہا ہے. امام بھی نہیں, امام نے تو یار مین آف دا سیریز تھا افغانستان کے خلاف. ہاں لیکن اس امام از اگین, امام از لائک بابر, ہی از این ایکیومولیٹر, ہی از این اینکر. The problem with that is کہ اگر فخر اسٹرگل کر رہا ہے پاور پلے میں تو امام would do his usual 5 or 15 balls کا start
اور وہ accumulate کرتا رہے گا. تو he'll end up with 65 or 80. لیکن جو آپ کی پاور پلے میں اسپارک ہوتا ہے وہ فخر دیتا ہے آپ کو کہ نا بڑی بڑی ہٹیں مارے گا, چوکے لگائے گا. وہ بھی فخر نہیں کر رہا نا, تو ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ امام بھی اسٹرگل کر رہا ہے. اینڈ ان دونوں میں یہی ہے نا, امام از accumulates, فخر جو ہے ہی سلاگز. نہیں تو امام تو کی تو کریئر اسٹرائک ریٹ بھی میرے خیال میں 80 کی ہے نا, 83 84 کی. حاملہ ایسی ہے کچھ 80s میں ہی ہے بیسیکلی, اور ارلی 80s میں. تو اس حساب سے تو مطلب بیسیکلی اس سے زیادہ اچھی تو اسٹرائک ریٹ پھر وہی بابر کی ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ اس کی پاور گیم کی. اور حالانکہ نہیں, بٹ وہ بابر از اے مچ, بابر تیز سکور کرتا ہے یار کمپیئر ٹو امام. ہاں تو اچھا لیکن یہ تو امام کا تو یہ بھی تو دیکھنا, سوری میں لاسٹ کہوں گا امام کے بارے میں, کہ امام کا تو یہ دیکھنا کہ ابھی افغانستان کی سیریز تھی اس پہ ایوری ون واز اسٹرگلنگ ٹو اسکور. تو اینڈ ہی آلسو ہیز این ایوریج آف 50 ان ODIs. تو he makes up for slow starts and low strike rates with a lot of runs. اور یہ بھی نہیں کہ مصباح کی طرح ہے کہ 72 کا اسٹرائک ریٹ ہے, 82 83 کا اسٹرائک ریٹ ہے, تمیز کا اسٹرائک ریٹ ہے, اور سری لنکا میں اسکورنگ وڈ بی ٹف. تو آئی تھنک امام وڈ بی اوکے اوور دیر. مجھے تھوڑی فخر کی ٹینشن ہے کہ فخر از سارٹ آف لائک دا ویک لنک ناؤ, اور موسٹ پرابلی یہ اس کا لاسٹ ورلڈ کپ ہوگا کیونکہ وہ 33 کا ہو گیا, تو 37 سال کی عمر میں تو نہیں وہ کھیل رہا ہوگا. ہاں اب اے شفیق آئیں گے. یار میں ایک اور بات, لاسٹ بات کرنا چاہتا ہوں یار. بابر ایز اے اسپیکر اتنا بکواس اسپیکر ہے, لیکن میں پھر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایز سمن جو اتنا پاپولر ہے پاکستان میں, اور صرف آڈینسز میں نہیں, کرکٹرز بھی, بھائی بابر ہے ایک ماڈل کرکٹر. اور اب آپ دیکھو کہ وہ بابر نہ انجر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کتنے سالوں سے ہم نے نہیں سنا کہ بابر کو انجری ہوگی, ٹھیک ہے. بابر رز بھی کبھی کبھی انجر ہو جاتا ہے, کوئی نگل ہو جاتا ہے, کوئی اینکل نہیں میں مسئلہ ہو جاتا ہے. بابر کو مطلب ایک مسل نہیں اس کا پول ہوتا, اور وہ رن بھی اسکور کرتا ہے. اور کبھی محمد حارث سے لے کے شاہین سے لے کے سب سے پوچھو, دا اماؤنٹ آف ریسپیکٹ ہی کمانڈز ان دا ڈریسنگ روم, کہ آپ کہتے ہو اتنے گھٹیا کمیونیکیشن سکلز, اور اپوزٹ آف اے گڈ اوریٹر از بابر. تو یہ بندہ کوئی بہت ہی ماڈل قسم کا کرکٹر ہوگا کہ اس کی اتنی عزت ہے پاکستان کرکٹنگ سرکلز میں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان اچھا ہوگا؟ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دل کا اچھا ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایز اے پروفیشنل کرکٹر کتنا کوئی زبردست ہوگا ان ٹریننگ ان دا ڈریسنگ روم, کہ کوئی یہ نوٹس نہیں کر رہا کہ اس کو اس کے پبلک اسپیکنگ سکلز تو ہیں ہی نہیں. مطلب بیسیکلی وہ ٹنڈولکر والا سین ہے نا, ٹنڈولکر والا سین ہے ایگزیکٹلی, کہ وہ بھی, اس کی بھی شریف آدمی تھا, وہ اپنے کام سے کام رکھے, اور ساتھ میں کمیونیکیٹر کو اتنا اچھا تو نہیں تھا ٹنڈولکر. مطلب وہ الگ بات ہے کہ شاید وہی ڈال دے اس طرح کر دیتا ہوگا بات, لیکن ویسے تو کوئی اتنا اچھا وہ نہیں تھا کہ آپ اس کی انسپریشنل اسپیکر تو کہیں سے نہیں تھا وہ ٹنڈولکر. تو لیکن وہی بات ہے کہ اس کی رسپیکٹ پوری ٹیم میں بے انتہا کی تھی, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ مطلب اس کا ورک ایتھک, اس کی پرفارمنس, اس کی فٹنس, یہ ساری چیزیں ایک الگ ہی لیول پہ تھی. ہاں بالکل بالکل. لیکن دوسری طرف سے کبھی نوجوت سنگھ سدھو, نہیں, لیکن کبھی کسی ینگ بیٹسمین نے یہ تو نہیں آ کے کہا نا کہ یار ٹنڈولکر جو ہے مجھ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تم یہ والی شاٹ کیسے کھیلتے ہو, مجھے بھی بتاؤ. یہ بابر یہ کرتا ہے, محمد حارث نے کے بارے میں بتایا ہے نا. یا ٹنڈولکر کے ارلی کریئر میں تو وہ پوچھتا بھی کس سے, اس سے دیوداس گپتا سے. نہیں یار, محمد اظہر الدین تھا یار, لیکن محمد اظہر الدین تو سینئر تھا, لیکن ہاں, لیکن اظہر الدین کی تو جڈیجہ کلائی میں تھا نا, کلائیاں اس کے لگا کے اس نے اپنی کلائیاں بنائی تھی, لمپ رسٹ ہو گئی تھی اس کی. گوری ہیں کلائیاں, میری بیوی کی طرح ڈانس بھی کرتا تھا. شعیب ملک جلانی ایسی تو بتائی تھی. شعیب ملک اور اظہر الدین کے ویسے ایک ہی جیسے لگتے ہیں نا, مطلب وہ جو اسٹائل تھا تھوڑا بہت, کلائیاں. ہاں بڑے ہی الاسٹک تھے دونوں. وہ تو بھی ناصر حسین نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ شعیب نے کیچ پکڑا ہے بیکاز ہی از ویری الاسٹک.
باقی وہ نہیں منچلا ہے وہ. یعنی اگر کیچ تو چھوڑ بھائی دے تو شعیب کہتے ہیں کہ ثانیہ یار اس کی نے کیچ چھوڑ دیا کیونکہ ناڑا ہے, ایک الاسٹک نہیں ہے. ہاں لیکن یار شعیب ملک ثانیہ کی سنا ہے ڈیورس بھی ہو رہی ہے یار, لائک یار وہ تو سیپریشن پچھلے ہوئی 2-3 ہے. سال سے سن رہا ہوں میں. نہیں لیکن اب آپ اٹس اے بٹ ویزیبل کہ دے ڈونٹ comment on each other's social media and they don't put up videos together. um, تو ایسی اس کو یار لگ رہا شعیب ہے, ملک کے کو مینسز آئے ہوئے ہوں گے شعیب ملک کو. لیکن مجھے بھی لگتا ہے یار دیکھو ان کی میرج جو ہے وہ کتنی, آئی مین فار لیک آف اے بیٹر ورڈ اٹس کافی بکواس میرج ہے یار. وہ حیدرآباد سے ہے, بہن دبئی میں رہتی ہے, بچہ پال رہی ہے دبئی میں, تو سیالکوٹی ہے, مطلب ہے آپ دبئی میں بیسکلی ایک شادی چلا رہے ہو, وہ ساؤتھ انڈین ہے, آپ سینٹرل پنجابین ہو, ٹھیک ہاں. ہے, اور آپ دبئی میں شادی چلا رہے ہو, اور آپ یو گائز آر آلویز آن دا روڈ. ہاں آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ لائک ہاؤ دیر میرج از ایون ورکنگ, لائک 10-12 سال 13 سال ہو گئے ہیں اب, لیکن چلو. یار ایسے ہی ہوتا ہے. یہ تم نے وہ دیکھا ہے اپنا سیریز دیکھ رہے ہو سکسیشن, یا دیکھ چکے ہو؟ دیکھ چکا ہوں. دیکھ چکے ہو تو اس میں بھی اسی طرح کی شادیاں ہیں نا, مطلب بالکل وہ بزنس کی بیسکلی ایک وہ بزنس اگریمنٹ ہے, بیسکلی شادی نہیں ہے, بزنس اگریمنٹ ہے وہ. ہاں آئی گیس اتنے ایمبیشس لوگ جب شادی کرتے ہیں تو وہ ہماری طرح تو نہیں سوچتے کہ ٹائم گزارنا ہے. ہوں. ان کے لیے بس ہے بھائی اور نوٹا چھاپو, اب تو بچہ بھی پیدا کر لیا. ہاں. ہاں. اس کو مطلب ہے اس کی 7 پشتیں کھانی چاہیے. جیسے وسیم بھائی ہیں, ہر وقت وسیم بھائی کبھی سری لنکا کبھی کہیں, تو بیوی کے ساتھ کیا ٹائم گزارتے ہوں گے وہ. تو بیوی کو ساتھ لے کے جاتے ہوں گے, وہ بیوی نہیں چھوڑتی ہوگی, گوری بھی بیوی نہیں چھوڑے گی آپ کو. ہاں لیکن بیوی مطلب ہے بیوی بھی کبھی کہیں بیٹھی ہوتی ہے, کبھی کہیں بیٹھی ہوتی ہے, کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی بیوی ساتھ. کہاں بیٹھی ہوتی ہے بھائی, کس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے؟ کبھی یار میلبرن میں بیٹھی ہوتی ہے, کبھی پاکستان سے کوئی فوٹو لگا رہی ہوتی ہے, اور وسیم بھائی فوٹو لگاتا ہے کہ میں بیٹے کے ساتھ امریکہ میں ہوں. وسیم بھائی تو اپنی وہ پگڈنڈی سے وہ ویڈیو بناتے ہیں نا, گول گول گھوم کے پگڈنڈی سے, نہیں آج سدھر کل نہیں جاؤ بناتے. کمینو سدھر جاؤ. اب آج کل نہیں بناتے, آج کل نہیں بناتے. شرم کرو وسیم اپنے بھائی ہی نے جو اپنا پاکستان. وسیم بھائی نے جو اپنی پبلک تھراپی ہے نا وہ اپنی کتاب میں اور اس کے بعد جو انٹرویوز ہیں ان میں کر دی ہوئی ہے. ہاں. ہاں وسیم بھائی آئی تھنک از لیس preachy and bitter now, like آج کل تھوڑی ٹھنڈ میں پھر رہے ہوتے ہیں وسیم بھائی. اچھا تمہیں لگ رہا ہے ایسا؟ ابھی ہاں ایک بار مجھے آنے ٹائم دو, نہیں. اے اسپورٹس پہ آنے دو ایک دفعہ اور. ہاں ہاں اگلی مطلب وہ کتاب آئے گی وسیم ان کی بھائی کی, میں بتا رہا ہوں مرنے سے پہلے وسیم بھائی ایک کتاب لکھے گا جس میں وہ کہ بتائے گا کہ پٹن بھی کیا 90s تھا. میں کہ 90s میں نے کیا کیا یکیاں کی ہوئی تھی, کہ ہاں لڑکیوں کی لسٹ آئے گی ہاں ہاں ہاں, اس میں ہر لڑکی اپینڈکس کا ایک اے میں. چیپٹر ہوگا. اپینڈکس اپینڈکس اے میں بہن وہ ساری انڈین بلونڈ ہاں, سب کی ہوگی. ملہوتڑا اچھا اور بس چوپڑا. ہاں چوپڑا تو انڈیا میں تو یار وہ یاد ہے ایک اسد رؤف امپائر تھا, اس نے بھی ایک ماڈل پھنسائی ہوئی تھی. انڈیا میں تو کرکٹ از لائک کریزی, لائک یو میک اٹ ٹو دا فکنگ ڈومیسٹک رنجی ٹرافی ٹیم, یو آر فکنگ بالر. ہاں تو انڈین نیشنل ٹیم میں آئی پی ایل میں امپائر ہو نا, وہ تو بہت, وہ اسد تو آپ رؤف, کنگ یار ہو. سوچو اسد رؤف پلے بوائے تھا انڈیا میں. ہاں اور یہ اپنے تو سے حد ہو بیس گئی بیس نا. سال چھوٹی ماڈل پھنسا رہا تھا. اور اسد رؤف مطلب ہے اینڈ پہ مطلب ہے جب وہ بین ہوا ہے تو لنڈے میں دکان چلا رہا تھا, دکان بند کر کے جا رہا تھا, بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور انتقال ہو گیا. صحیح. تو بھائی اچھا تم آج بہت ہی چپ ہو علی, مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں نا انٹرنیشنل کبڈی چیمپئن شپ یاد آ رہی ہے اس وقت. آرسنل مانچسٹر یونائٹیڈ کا جو آج میچ ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. یار آرسنل بہت اچھی ٹیم ہے, اسپیشلی جب سے آنری آیا ہے اس کے اندر. بہت اس کے اندر ایک زبردست قسم کا ایک وگر آ گیا ہے. اونری تو کوئی 20 سال پہلے آیا تھا. تو بس آ گیا نا, وگر آ گیا اس کے ساتھ. اور شکر ہے تم نے اونری کہا ہے, ہنری نہیں بول دیا. ہاں اور ویسے آرسنل ہنری کا نام بھی اس کے نام پہ رکھا تھا, کوچ کے نام پہ رکھا تھا نا, آرسن وینگر تو جو تھا, تو آرسن کے نام پہ رکھا تھا آرسنل,
کہ اس کی ہے. میں تمہیں ایک بات بتاتا چلوں، تم اتنے پاسٹ میں چلے گئے ہو کہ اونری کے بعد، اونری کے ریٹائر ہونے کے کچھ سال بعد میکائل آرٹیٹا آیا تھا آرسنل کے لیے کھیلنے آرٹیٹا. کے لیے، اور میکائل آرٹیٹا از ناؤ کوچ مینیجر آف آرسنل او بھائی اچھا کھلاڑی ہو پچھلے کے مینیجر بھی 4-5 ہو گیا سال ہے سے. وہ. کہ ہم اتنے بڈھے ہو گئے ہیں اب. ہاں یار میں نے تو لٹرلی میں نے یہ ساری یویفا شویفا کی جو ٹیمیں تھیں مطلب وہ ساری جو انگلش پریمیئر لیگ اور اسپینش اور یہ سب میں نے لمس کے بعد تو میں نے دیکھی بھی نہیں ہے کچھ بھی اس طرح کی فٹ بال. اور لمس بھی ایسے ایسے کوئی دیکھی نہیں تھی، لیکن تم لوگوں سے سننے کو مل جاتا تھا کہ اچھا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ کھلاڑی آیا ہے یہ آیا ہے. اس کے بعد مجھے تو میں نے آج بھی بالکل بھی نہیں. یاد ہے، مجھے آج بھی یاد ہے 2006 کا جب ورلڈ کپ ہوا ہے، تم نے وہ جو اپنی ٹانگیں پھیلا کے تم کامن روم میں لیٹ جاتے تھے نا ورلڈ کپ دیکھنے، تم نے مجھے کہا تھا یہ یویفا شویفا تو بکواس ہے، یہ ہے اصل چیز ورلڈ اصل کپ. چیز ورلڈ کپ. اور پھر تم نے اپنی چھوٹی سی چڈی میں اپنی ٹانگیں پھیلائی تھی ایز لائک یو نو ان اے ویری کانڈیسینڈنگ وے ہاں کہ جا کے چیمپئنز لیگ کھیل، میں دیکھوں گا ورلڈ کپ. میں صرف 4 سال میں دیکھتا ہوں ورلڈ کپ. ہاں اپن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے فالتو میں. لیکن ہاں یہ کہ اب اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے بھائی پینتھیئن آف لیجنڈز میں. کیا نام ہے بارسلونا کا کھلاڑی جو ہے میسی، کیونکہ اس نے ورلڈ کپ جتا دی ہے. واقعی میں ورلڈ کپ ایک ہے بھائی، آپ کچھ بھی کہیں اسی سے آتی ہے لیگیسی، اس سے ہاں بنتی ہے. لیگیسی تو چیری اب آن دیکھو، ٹاپ. پہلے ڈیبیٹ تھی رونالڈو ورسز میسی، پر میسی اور رونالڈو ایک ہی لیول کے ٹائٹلز بھی جیت رہے تھے، بیلون ڈورز، چیمپئن شپس، لیکن ورلڈ کپ رونالڈو نے نہیں جیتا، میسی نے جیت لیا. ہاں ختم تو ہو اب میسی از ڈسکشن آفیشلی دا ختم. گریٹسٹ آف آل ٹائم. اب میسی اس ڈسکشن میں آ گیا ہے کہ بھائی مطلب پیلے زیدان اور میراڈونا والی اس ڈسکشن میں آ گیا ہے وہ کہ کیا ان سے بھی بہتر ہے یا نہیں. اب رونالڈو والی سے وہ آگے نکل گیا ہے. نہیں میسی، دیکھو میسی ان سے بہتر سب کو تھا کہ میسی از اے بیٹر پلیئر. لائک اف آن دا فیلڈ یو وانٹ چوز میراڈونا اور پیلے اور میسی، تو آپ میسی کو ہی پک کرو گے ان اے کلب گیم. لیکن اس نے جو ورلڈ کپ جیتا ہے نا، تو اس کے بعد اب وہ انڈسپیوٹیڈ گریٹسٹ بن گیا. کہ پہلے تھا نا یار ورلڈ کپ تو جیتا نہیں ہے، ورلڈ کپ بھی اس نے گائیڈ کر دیا ٹورڈز وکٹری، تو اب وہ آل ٹائم گریٹ بن چکا ہوا ہے. بلون پھوڑ بھی تو اسے کئی دفعہ مل چکا ہے نا. بلون تو اس نے بہت سارے پھوڑ دیے ہیں. بہت بلون پھوڑے اتنے پھوڑے اس کا نام ہی ہاں ٹائٹل ہی ہو گیا بلون بلون نہیں، پھوڑ. وہ ڈیبیٹ تو دیکھو ان ٹرمز آف گول سکورڈ تو میسی کے قریب نہیں آتے یہ پیلے شیلے اور میراڈونا. لیکن انہوں نے تو میچ بھی گولوں میں کم تو کھیلے ہوں گے نا ان لوگوں نے. نہیں، نہیں میچز اتنے ہی کھیلے، لیکن میسی رونالڈو جتنے پرولیفک ہیں ان ٹرمز آف نہیں گول تو اس نے سکورنگ. وہ جو روماریو نے 1 لاکھ گول مارے تھے پتہ نہیں کچھ ایسا تھا. او نہیں یار، وہ علی بڑی ہم لمبی ڈیبیٹ پہ چلے جائیں گے، لیکن ان ٹرمز آف گول سکورنگ بینگ پرولیفک میسی رونالڈو کے کوئی قریب بھی نہیں آتا ان ٹرمز آف گول سکورنگ. ٹھیک ہے، وہ تو ریکارڈ انہوں نے، وہ تو 5-6 سال پہلے ہی ہمیں اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ اگر میسی کے لیگ گولز ہیں 1000، تو یہ پیلے میراڈونا کے ہوں گے 500-600. اچھا اتنا فرق ہے. کہ وہ آئی مین ایگزیکٹ نمبرز نہیں ہے، لیکن میسی کوئی 100-200 گول آگے ہے ان سے. لیکن میسی تو اپنی وہ ماں کی کوکھ سے ہی کھیلتا ہوا بھی نکلا تھا نا، مطلب فٹ بال وہ کب سے تو 17 کھیل رہا ہے سال پتہ کی عمر نہیں میں 17. مطلب ہاں ہے بارسلونا اے ٹیم میں آ گیا ہوا تھا ہاں 17-18. وہی نا مطلب تو اس کے بعد تو اتنا ہیڈ سارٹ مل گیا تھا ابھی مطلب ایسے 17 ہی ہے نا. سال سے. اب دیکھو میسی رونالڈو اس طرح ہیں ان لیگ فٹ بال، جیسے تم کو جی کہ نڈال جوکووچ فیڈرر کا آپ کمپیرزن کرنا شروع کر دو، سیمپرس ایگسی جان میکنرو، کہ یہ نہیں کہ سیمپرس 14 گرینڈ سلیم جیتا، لیکن یہ تو اب 23 گرینڈ سلیم جیت گئے نا، یہ ہاں تو الگ ہی بہت لیول ہی ہو آگے گئے. چلے گئے ہیں. تو یہ وہ والے کمپیرزنز ہیں. میسی لیکن کا ویسے چلو اب پٹھا دیکھو، پٹھا میسی کا کیا پٹھا ہے یار، مطلب قسم خدا کی ٹانگ ہی وہاں سے ایسے آپ اس کی ران بناؤ ایسا گوشت نکلے ایک گاؤں کھائے پورا سجی. سعودی مطلب اربوں ڈالر دے دیں گے اس کی ران ہمیں دے دو، ہم کھائیں قسم گے خدا اسے. کی وہ کہیں گے کیا ہے وہ اگلے پورے سال اس کنویں سے جو تیل نکلے اس کے خاندان کو دے دو، اس کی ران دے دو بس ایک.